5 فروری ہے، جسے یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے یا یوم کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے وہ کشمیری مسلمان بھائی بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو کم و بیش 3 یا 4 نسلوں سے کفار کے تسلط کے زیر اثر زندگی گزار رہے ہیں، کم و بیش پونی صدی ہو چکی انہیں یہ ظلم برداشت کرتے ہوئے، اور اسلامی ممالک کی تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ بہت سارے امیر ممالک بھی اس کے اندر، اس فہرست کے اندر آتے ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک بھی اس کے اندر آتے ہیں، لیکن پونی صدی کم و بیش گزر جانے کے باوجود ہم 1.5 ارب کے قریب مسلمان اپنے کشمیر بھائیوں کی آزادی کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ دیگر ممالک کے اندر بھی، جیسا کہ فلسطین، بوسنیا، افغانستان، عراق و شام کے اندر بھی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ دن قریب ہے اور بات کشمیر کی ہمارے لیے کرنا اہمیت و اولیت رکھتی ہے کہ وہ مسلمان بہنیں، بیٹیاں جن کی روزانہ ان گنت تعداد میں عصمت زنی کی جاتی ہے، وہ ہزاروں نوجوان جو کشمیر کی وادی کو اپنا لہو پلا چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ لہو رنگ نہیں لا رہا۔ کشمیر کی وادی، کشمیر کی بہنیں، کشمیر کی بیٹیاں آج بھی صدا لگاتی ہے اور منتظر ہے کہ شاید آج کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو اور وہ اس جرأت و جوانمردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں کفار کے تسلط سے آزادی دلا دے۔ آج بھی وہ اس انتظار میں ہے کہ شاید کوئی محمد بن قاسم آ جائے اور ہمیں بھی سکھ کا سانس نصیب ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، بلکہ جب یہ دن آتا ہے فقط ریاکاری کر کے اس دن کو گزار دیا جاتا ہے، اور ہم جیسے جو عام مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں جن کی دسترس میں کوئی شے نہیں، جو کوئی اختیارات اور طاقت نہیں رکھتے، وہ اس دن کو سو کر گزار دیتے ہیں یا کہیں سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں کہ ایک چھٹی آ رہی ہے۔ حضرات ذی وقار، آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آزادی کی دولت جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر یہ چھن جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ غلامی کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو دن رات خوف اور پریشانی میں گزارتے، سوچئے ان کے بارے میں کہ ان پر کیا گزرتی ہوگی، جنہیں ایک لمحے کا نہیں پتا کہ ابھی بھی بھارتی فوجی آ جائیں گے، ہمیں گھروں سے نکال دیں گے، جوان بچوں کو قتل کر کے چلے جائیں گے، جوان لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جائیں گے، ان کی عصمت زنی کریں گے، اس کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے جاتے ہیں۔ امت مسلمہ آج سو رہی ہے۔ رب کائنات سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ۔ حضرات ذی وقار، اسی آیہ مبارکہ کے اندر میرے دونوں موضوعات کے حوالے سے خالق کائنات واضح اعلان ہے رب کائنات کا۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ حرمت والے مہینے جن کا بھی میں نے ذکر کیا،
جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو پھر مشرکین کا قتل کرو، ان کا محاصرہ کرو۔ اب کچھ کفار سائے مبارکہ پر اس حوالے سے اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا رب تو واضح طور پر قتل کرنے کا کہہ رہا ہے، اور انہیں جہاں ملے مار دینے کا حکم دے رہا ہے، لیکن اس آیہ مبارکہ کو پورا پیش نہیں کیا جاتا۔ رب کائنات کسی آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتا ہے لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، وہ نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ کو تسلیم کر لیں، فخلوا سبیلہم، فرمایا پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر انہیں امان دے دو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں وہ رب ہوں جب بندہ توبہ کر کے میرے دروازے پہ آ جاتا ہے، میرے احکامات کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کے ذمے جتنے بھی گناہ ہوں وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ مغفرت فرمانے والا ہے، رب اس تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن حضرات ذی وقار جہاد کا حکم کب ہے؟ اس ماہ مبارکہ کے اندر قتال کی بھی حرمت ہے، منع فرما دیا گیا، لڑائی جھگڑے سے بھی، دیگر معاملات سے بھی منع فرما دیا گیا، رک جاؤ۔ لیکن اگر کوئی ناگزیر صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کفار آپ پر چڑھ دوڑے، آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، اس وقت اپنے دفاع کا بھی حکم ہے۔ لیکن آج جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روز کی بنیاد پر ہزاروں مسلمانوں کو قتل بھی کیا جا رہا ہے، ان کے گھر بھی لوٹے جا رہے ہیں، عصمت زنی بھی کی جا رہی ہے، ان کو تکلیف بھی دی جا رہی ہے، معصوم بچوں کو سرے عام مار دیا جاتا ہے، اور پھر بھی اگر امت مسلمہ خاموش ہو تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج آزادی کی دولت ہمارے پاس ہے تو ہم سے بھی چھین سکتی ہے، وہ خالق کائنات جو آزادی کی دولت عطا کر سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ آج ہم تو اس لیے خاموش ہیں نا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم جا کے گرمیاں تو اے سی میں سو جاتے ہیں، سردیاں تو ہیٹر میں جا کے آرام کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن ان سے بھی جا کے پوچھنا چاہیے جو غلامی کی زندگی صدیوں سے، کئی دہائیوں سے گزار رہے ہیں، پونی صدی گزر چکی ہے، آج بھی وہ اس انتظار میں ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی آ کر ہماری مدد کریں۔ لیکن حضرات ذی وقار، یہ آج میں پیغام پوری امت مسلمہ کو دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جس حد تک ہماری استطاعت اور اختیارات ہے کوشش کریں، یہ پیغام اپنے بچوں تک پہنچائیں، گھر والوں تک پہنچائیں کہ یہ جو یوم کشمیر ہے یہ سونے کے لیے نہیں ہے یا سیر و تفریح کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کشمیریوں کا درد محسوس کرنے کے لیے ہے۔ ویسے تو ہر روز اس درد کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے، لیکن ایک دن مخصوص کر دیا گیا تاکہ پوری امت کو یہ پیغام پہنچے کہ کشمیریوں پر کیا ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور ناجائز قبضہ بھارتی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیے، اور وہ فوجی جب آتے ہیں، جب ان کا من چاہتا ہے وہ کشمیریوں کی عصمت زنی کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، مارتے ہیں، گھر بار لوٹتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ وقت تو آئے گا انشاءاللہ کہ جب رب کائنات مسلمانوں کو وہ طاقت بھی عطا کر دے گا، وہ جذبہ صلاح الدین ایوبی والا بھی عطا کر دے گا، اور پھر رب کائنات ہمیں وہ وسائل بھی عطا کر دے گا کہ ہم انشاءاللہ کشمیریوں کی آزادی کا سبب بنیں گے، اور انشاءاللہ رب کائنات کے حکم سے ہم وہ دن بھی دیکھیں گے جب خالق کائنات کشمیریوں کو بھی آزادی کی دولت نصیب فرما دے گا۔ لیکن ہر مقام پر ہمیں ہر بندے کو یہ کوشش کرنی ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ مسئلہ اتنا اہم ہے اور اتنی اہم بات ہے کہ رب کائنات سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ خالق کائنات ہمیں وہ ہمت عطا فرما دے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھ میں پتھر لیے
شہزادیاں کشمیر کی ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی۔ آپ دیکھیں اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شے ہمارے سامنے، کس طرح سے وہ چھوٹے بڑے مرد عورت آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس نعمت کی قدر جانتے ہیں، اور جن نکموں کے پاس یہ نعمت ہے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ اسلام کی اور اسلام کی بنیاد پر حاصل ہونے والا یہ ملک پاکستان جو ہمیں آزادی کی دولت عطا کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ کس طرح کا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ حضرات عزیز وقار سنیے کہ ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی۔ کب تک ظلم و ستم اور بربادیاں کشمیر کی، کب تک ظلم و ستم اور بربادیاں کشمیر کی، پوچھتی ہیں یا الہی وادیاں کشمیر کی۔ یا خدا توڑ دے اب ظلم و ستم کی زنجیر کو، یا خدا توڑ دے اب ظلم و ستم کی زنجیر کو، دے دے میرے مولا آزادی اب وادی کشمیر کو۔ دعا کریں کہ خالق کائنات کریم آقا علیہ السلام کے ذکر کی بدولت، حضور کے پیاروں کے ذکر کی بدولت، خالق کائنات ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کو، فلسطینیوں کو، دیگر جہاں جہاں مسلمان آبادیوں پر غیر مسلم تسلط قائم ہے، خالق کائنات انہیں آزادی کی دولت نصیب فرمائے، اور جن کے پاس یہ دولت میسر ہے خالق کائنات انہیں بطریق احسن اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا